عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کے خروج کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت یہودیوں کے قتل سے فارغ ہوں گے اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہوں گے اور ان کو ان کے جنت میں درجات کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، تو یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دیں گے کہ میں نے ایک ایسی قوم کو اب بھیج دیا ہے کہ جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر طرف قتل و غارت گری کرتے ہوئے، زمین کی ہر چیز کھاتے اور پیتے اور ختم کرتے ہوئے اور برباد کرتے ہوئے وہ بالآخر وہاں پہ پہنچ جائیں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ محصور ہوں گے۔ اس کو جبل خمر کا نام حدیث میں دیا گیا ہے، یعنی وہ پہاڑ جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ درخت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بیت المقدس وہی علاقہ ہے اور جس جگہ پہ یہ پوری جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج وہاں پہ وہ پہنچیں گے۔ تو وہاں پہ مسلمان محصور ہوں گے، یہی نہیں بلکہ کچھ اور جگہ بھی ہوں گے جہاں پہ مسلمان اپنے قلعوں میں محصور ہوں گے اور اپنے جانور وغیرہ وہ قلعوں کے اندر وہ لے کے جا چکے ہوں گے، چھپ چکے ہوں گے۔ تو یہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین میں تو سب کا خاتمہ کر دیا، زمین پہ ہمارا قبضہ مکمل ہو گیا ہے، اب ہم آسمان والوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کریں گے اور تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو خون سے بھر کے واپس بھیج دیں گے۔ تو وہ اس تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب دنیا میں صرف ہم ہی باقی بچے ہیں۔ تو عیسیٰ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام جہاں محصور ہوں گے، خوراک ان کی ختم ہو جائے گی، خورد و نوش کے تمام سامان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس قدر جو ہے وہ اسرت اور تنگی ان پہ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی یکون رأس الثور لأحدهم خیر من 100 دینار لأحدکم اليوم، کہ اس وقت ایک گائے کی سری ان کے لیے آج کے 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگی، 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ اور آپ کو پتا دینار اس کی قیمت کتنی ہے؟ ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 100 دینار سونے کی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دینار تھا، اس اعتبار سے اس کی قیمت تقریباً 42 سے 43 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ تنگی ہوگی اور اس قدر جو ہے مسلمان جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہوں گے کہ کچھ کھانے اور پینے کو ان کے پاس بچے گا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے پھر مسلمان جو ہے وہ سارے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئیں گے اور ان کو کہیں گے عیسیٰ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے نجات دلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، ہم دنیا میں اترے اور کھانے پینے کا سامان جو ہے وہاں سے حاصل کریں اور اپنی زندگی گزاریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت اس طرح قبول کریں گے کہ اس قوم کی گردن کے اندر ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے کہ وہ سارے کے سارے یاجوج اور ماجوج ایک دم ایک لمحے میں، جس طرح ایک آدمی کی موت ہوتی ہے نا، ایک لمحے میں سب کی موت ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے اوپر وہ گر جائیں گے۔ لیکن اس بات کی خبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کو نہیں ہوگی، وہ اللہ سے دعائیں ہی کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پریشان ہو کے کہیں گے کہ دیکھیں انہیں کوئی خبر نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے،
یعنی اوپر اپنے قلعے میں ہوں گے، پہاڑوں میں ہوں گے، نیچے کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں. تو پھر وہ مسلمان بات کریں گے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے اور نیچے سے جا کے ان کی خبر لے کے آئے. ایک بندہ جو فدائی بنے گا اور اپنے آپ کو پیش کرے گا، حدیث میں لفظ ہے کہ وہ شخص یہ سمجھے گا کہ قد امنها علی انه مقتول، وہ سمجھے گا کہ میں تو مر ہی جانا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی خبر آ جائے، ممکن ہے کہ کچھ کسی چیز کا پتہ چل جائے اور میں بچ کے جو ہے وہ اوپر آ جاؤں. چنانچہ وہ شخص نیچے جائے گا. وہ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو کہے گا دروازہ کھول دو قلعے کا، میں نیچے جاتا ہوں. کہیں گے نہیں، دروازہ کھولے کو تو اندر آ جائیں گے. چنانچہ وہ رسی کے ساتھ لٹک کے وہ نیچے آئے گا. نیچے آ کے وہ دیکھے گا کہ وہ سارے کے سارے مرے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، یاجوج اور ماجوج گر کے مرے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ وہیں سے آواز دے گا اور ان کو کہے گا ابشروا فإن اللہ قد کفاکم عدوکم، کہ تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے. چنانچہ وہ نکلیں گے اپنے قلعوں سے جہاں جہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہوں گے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ساتھی ہیں جو یہ کوہ طور کے اوپر چھپے ہوئے ہوں گے، چنانچہ وہ بھی نکل آئیں گے اور ان کے جانور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی آئیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جانوروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی بھوک ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کا گوشت ہی کھانا شروع کر دیں گے، لیکن ان کا گوشت اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ کھا کے اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کبھی کسی نے اتنے موٹے جانور دیکھے ہی نہیں ہے. لیکن پوری زمین ان کی بدبو کے ساتھ اور ان کی چربی کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی. پوری زمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں پہ ایک بالشت بھی زمین میں ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی گندی چربی یا ان کا گوشت نہ پڑا ہوا ہوگا. اس طرح گندگی جو ہے پوری زمین میں پھیلی ہوگی اور اس طرح ان کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اور اس طرح جب ہر طرف یہ حالت ہے تو وہ صفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کو اٹھائیں، اٹھا کر پھینکے کہاں، تاحد نگاہ جہاں نظر آ رہے یہی کچھ ہے. چنانچہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں پختہ اونٹ، لمبے لمبے جو ہے وہ بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اور بعض میں آتا ہے کہ ان کی دو کمانوں والے جو اونٹ ہیں ان کی لمبی لمبی گردنیں ہوتی ہیں. اس طرح کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اور لے جا کے گڑھوں میں دور جا کے یا سمندروں میں یا وہاں پہ پھینک دیں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ لاشیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن ان کی چربی اور ان کی بدبو ہوگی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ایسی ایک بارش بھیجیں گے، موسلا دار بارش ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر، زمین میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ 2 دن نہ دے گی. وہ بارش اتنی صاف ستھری اور اتنی موسلا دار اور اتنی مسلسل اور اتنی تیز ہوگی کہ زمین کو اس طرح صاف کر دے گی کہ حدیث میں لفظ ہے کہ زرقہ، جس طرح جو ہے وہ شیشہ ہوتا ہے، بعض میں روایت کرتے ہیں جس طرح باغ ہوتا ہے، شیشے کی طرح زمین چمک جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتر آئیں گے. ان کے یہ یاجوج اور ماجوج، حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد 7 سال تک مسلمان ان کے جو تیر اور کمانے ہیں نا ان کے ساتھ 7 سال تک آگ جلاتے رہیں گے. 7 سال تک، یعنی صرف ان کو جو اپنی ہانڈیاں پکانے کے لیے یا سردیوں میں آگ جلانے کے لیے یا کچھ بھی جہاں آگ کی ضرورت ہوگی وہ ان کے تیر اور کمانے ہی جو ہے انہی کے ساتھ 7 سال تک گزارا کریں گے. اس قدر ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی.